اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب۔ پورے عشرے میں آہستہ آہستہ تھکن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ رہا ہوں۔ جسم میں ویسے دیکھا جائے یقین جانی اندر سے مجھے لگ رہا ہے کوئی طاقت نہیں بچی ہوئی اس وقت کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ، حسین کے کرم پر بھروسہ، ان کے نام سے میں پڑھتا چلا جاؤں گا جب تک ہمت رہی آخر تک۔ اور آج شب عاشور تو کسی سے منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آج گھٹ گھٹ کر رونے کی رات نہیں ہے۔ آج جو جتنا چیخ سکتا ہے یا حسین کہہ کے رونے کی رات ہے۔ یہ ہے حسین کا کرم۔ حسین ابن علی آپ کے خوبدار، آپ کے عزادار۔ اس مجمع میں بہت سے آپ کے زوار بھی موجود ہیں، آپ کے زوار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سو کی تمنا ہے، جانے والے ہیں اربعین پر، مجھے نظر آ رہے ہیں، کوئی زائرین کے خادم بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے پیر دبانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے قدموں سے خاک۔ اے مولا، ہم سب آپ کے فقیر بن کر آپ کی خدمت میں۔ الگ الگ زائرین موجود ہیں، کوئی پیدل چلتا ہے، میں انہیں جانتا ہوں، کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی حرم میں پہنچ کے خدمت کرتا ہے، کوئی موقف میں کرتا ہے۔ اے حسین، آپ کے سب فقیر موجود ہیں یہاں پر۔ مولا ایک دعا ہے بس، قیامت میں جب آپ کے حکمرانوں کا نام آئے، مولا میں بہت فقیر انسان ہوں، پتہ نہیں کتنا دور کہیں پیچھے کھڑا ہوا ہوگا، اس لیے کہ میری کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ آگے آ سکوں، لیکن مولا جب آپ اپنے حکمرانوں کو تلاش کریں، کہیں میں بہت پیچھے کھڑا ہوں، وہاں وہ بھی کہہ دیجیے گا اے اللہ، یہ میرا عزادار شب عاشور پر شہدا پر بیٹھ کر مجھ پر یا حسین کہہ کے رو رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مصائب کے تو جملے وہی ہیں، شہادت تو میں وہی پڑھنے والا ہوں، لیکن آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں سے طلب ضرور کرنا۔ آج جو شب عاشور بھی نہ رو سکے تو پھر وہ کون سی رات کو روئے؟ جو روئے وہ اور کوشش کرے بلند آواز سے روئے، جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل ضرور بنائے۔ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں نا کہ مجھے رولا رولا کر مارا گیا، بس اس رونے کے صدقے حسین اپنے بھتیجے کی پامال لاش پر روئے، پھول جیسے بھانجوں پر روئے، کڑیل جوان کے کلیجے پر روئے، اپنے علمدار، اپنے 6 مہینے کے معصوم شش ماہے پر روئے جس کا گلا چھٹ چکا تھا۔ حد یہ کہ ایک جملہ کہوں، اگر چوٹ لگے دل پر تو یا حسین کہنا۔ اکبر پر، اصغر پر، عباس پر تو روئے، اپنی ہی زندگی میں سکینہ کی یتیمی پر روئے، اپنی ہی زندگی میں زینب کی بے رہائی پر روئے۔ یہ ہے حسین، ہماری جانیں قربان، نسلیں قربان حسین کی اس قدموں کی خاک پر۔ میں کہتا ہوں جب حسین کے ظاہر کی خاک ایسی محترم ہے تو وہ جو حسین کی اپنی خاک ہو۔ یا حسین ابن علی، شب عاشور ہے، عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ جانے کون اگلے برس تک زندہ رہے گا، پھر کسے شب عاشور نصیب ہوگی۔ کہتا ہوں زندگی کی آخری شب عاشور سمجھ کر گریا کرتے رہنا، روتے رہنا، یا حسین کہتے رہنا۔ حسین تنہا رہ گئے، خیمے میں داخل ہوئے، کہ ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ آپ نوحہ بھی تھوڑا سا پڑھ دیں، آخر میں ممکن نہیں ہوگا چونکہ تابوت آئے گا ہائے حسین کشتے شد پر۔ درمیان میں اگر ہو سکا مولا کا اذن ہوا تو 2 جملے ضرور کہہ دوں گا۔ جب حسین آئے ہیں بیویوں کو سلام کر لیا،
بیٹیوں کو سلام کیا، بہنوں کو سلام کیا، لیکن ایک خاص حجرے میں گئے جہاں ایک بیمار موجود تھا. وہ بیمار جو غش کے عالم میں ہے. سید سجاد کو بیدار کیا. جملہ سنو گے، جب حسین بیدار کر رہے ہیں تو حسین کی کیا حالت ہوگی؟ چہرے پر علی اصغر کا خون، کپڑوں پر علی اکبر کا خون، کمر غم عباس سے جھکی ہوئی. سجاد نے اٹھ کر کہا بابا این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں چلے گئے؟ قد قتل، مار دیے گئے، شہید ہو گئے. کائنا اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر نظر نہیں آتے. قد قتل، شہید ہو گئے. حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک جملے میں مسائل پورے کر دیے کہ بیٹا اس وقت مردوں میں خیموں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا. سجاد اٹھے کمر کو تھام کر، کب بھی اماں میری تلوار تو لائیے گا، میرا بابا تنہا رہ گیا، میرا بابا اکیلا رہ گیا. کہ بیٹا تو امام وقت ہے، حجت خدا ہے، اسرار امام المنتقل فرمائے. اللہ جانے حسین کا جہاد یہ ایک منزل تھی کہ جب سجاد کا جہاد تھا، کوفہ اور شام کی منزل پتھر برس رہے تھے، زینب بے رضا تھی وہ، لیکن سجاد سے خداحافظ کہا اور چلے. جب واپس چلے تو بیویوں کو سلام کر لیا اور پھر چلنے لگے در خیمات تک. جو گویا کچھ یاد آیا ہو تب دیکھا مڑ کر ایک بوڑھی ضعیف عورت ہے. السلام علیکم یا امی فضا، اے میری ماں فضا. زینب کبریٰ آ گئی، زینب کبریٰ آ گئی. آگے بڑھ کر کہا بھیا ذرا یہ تحت الحلق تو ہٹا دیجیے گا جو گلے پر ہے. آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا. کہ بہن یہ بوسہ یہاں کیوں لے رہی ہو؟ کہ ماں کا آخری وقت تھا، ماں نے مجھے بتایا تھا کہ حسین کے گلے پر خنجر چڑھے گا، تو میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. حسین آگے بڑھے کہ بہن زینب شانوں سے ردا کو ہٹانا. حسین نے بوسہ لیا. کہ بھیا یہاں بوسہ کیوں لیا؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا تیری بہن کے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. میرے نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا. آج بھی زینب کی آتی صدا سب کو یاد ہے. دو جملے پڑھ لو پھر میں مصائب آگے پڑھوں گا. آج بھی زینب کی آتی صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب آئی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی. یا حسین یا حسین یا حسین. ایک جملہ اور پڑھ دو، جب بھی پانی پینا تو جملہ سننا. میر انیس میرے محترم بھائی انہیں شریک مجلس میں ثواب میں شریک کرتے ہوئے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے
ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری میں سوچتا ہوں 1400 سال بعد آج ہم پانی پیتے ہیں، حسین کو یاد کرتے ہیں. کربلا کے بعد جب زینب کے سامنے پانی آتا ہوگا. ایک اور جملہ کہوں، جب کربلا کے بعد سکینہ نے پانی کو دیکھا ہوگا کہا ہوگا چچا واپس آ جا چچا، اب پانی نہیں مانگوں گی. ہاں تم خود اپنے آپ کو تماچے مار رہے ہو. سکینہ کو شمر تماچے مارتا تھا، سکینہ کو ہمارے ساتھ کو مارتا تھا. حسین در خیمہ تک پہنچے. اب جو بیویاں تھیں جب بھی کوئی شہید جاتا تھا، ابھی تو رخصت پہ رکا ہوا ہوں، بھی تو شہادت تک جانا ہے حسین کی، جتنا دم ہوگا پڑھوں گا انشاءاللہ. جب بھی کوئی شہید جاتا تھا نا، بیویوں کے دل کو دھارس ہوتی تھی، کوئی چلا گیا حسین تو ہے نا خیمے میں. اب جب حسین جا رہے تھے، بنی ہاشم کی عورتوں نے حسین کو گھیر لیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کا دامن پکڑ کے کھڑے تھے. میر انیس پر ہزاروں سلام کہتے بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ سے. تھک گئے ہو کیا رو رو کے؟ تھک گئے ہو کیا؟ تھکنے کی رات نہیں آج. کوئی روتے روتے آج رش کھا جائے. حق ہے اس بات کا، آج شب عاشور ہے، آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات اسیروں کی رات ہے. آج سکینہ کے پاس باپ موجود ہے، آج آخری رات ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہے. جب بھی حسین ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے، کبھی اکبر آتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، کبھی بچپن کا دوست حبیب آ جاتا تھا. حسین نے مقتل کی طرف دیکھا کہ یا فرسان الحجا، ارے میرے شیروں کہاں رہ گئے؟ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. یہ مائک والے صاحب آواز تھوڑی بڑھاتے، میرا کلیجہ ساتھ نہیں دے رہا. حسین ذوالجناح پہ بیٹھے، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. ممبر سے دعا دے رہا ہوں، اسی سال کے اندر کربلا پہنچا حسین کی زری پر. جب حسین کی زری پر پہنچنا تو وہاں پر ایک مقام آج تک موجود ہے. ذوالجناح تھوڑا سا آگے بڑھا، آگے نہیں بڑھتا، یا حسین کہہ کے پھر رونا، آگے نہیں بڑھتا. کہے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا، لیکن میرا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے، اور وہ بھی ادھوری زحمت ہے. حسین کو جانا تو ہے، حسین کو واپس نہیں آنا. نظروں سے اشارہ کیا، صبح عاشور ہونے والی ہے، صبح سے ہم قریب ہو رہے، عاشور کا دن آنے والا ہے. نظروں سے اشارہ کیا ذوالجناح نے. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی معصوم سی بچی، 3 سال کی بچی. جن کے بچے ہیں بچیاں ہیں، اللہ انہیں سکینہ کے صدقے میں شاد و آباد رکھے. جب حسین اترے ذوالجناح سے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے، اہل دل ہو تو جملہ سننا، آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر شمر کے تماچے تھے، عمر ساتھ کے کوڑے تھے. کیا بیٹی شاید تیرے لیے پانی لے کر آ جاؤ؟ کہ نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا، پانی نہیں چاہیے بابا. کہ اچھا نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. اچھا بابا آپ جانا چاہتے ہیں؟
اب میں نوحے کا وہ جملہ پڑھوں، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ حسین نے سکینہ کو سینے پر رکھا، کچھ دیر میں سکینہ کی آنکھ کھل گئی۔ کہ بابا کھلا حافظ، جائیے بابا۔ ارے اب تو فوراً بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا۔ کیا قیامت کا منظر ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر حسین کے عزادار ہے، پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، یہی حق ہے شب عاشور کا۔ دادی نے کہا میری سکینہ، اے میرے سکینہ حسین کو نہ رو، اسی وقت کے لیے تو چکیا پیس کے پالا تھا نا، جانے دے میرے حسین کو۔ حسین چلنے لگے، پھر سکینہ آ گئی، دامن کو پکڑ لیا۔ قم کے علماء سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، کہا بابا چلے جائیے، لیکن اب میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے میں یتیم ہو چکی، میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے تم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں سکینہ کا صدقہ، بچے پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، حسین کے علی اصغر کا صدقہ۔ حسین پھر ذوالجناح پہ بیٹھے، آگے بڑھے، اندر جسم میں طاقت ختم ہو گئی، لیکن مجھے جتنا میں پڑھ سکا، چاہے زیادہ نہ پڑھ سکوں، لیکن اتنا گریا کرنا حسین کی ماں راضی ہو کر جائے۔ کہ شب عاشور میرے حسین پر ایسا گریا ہوا تھا، میں پھر شہداء کربلا میں انشاءاللہ جنت میں ہی کام آ کر گریا۔ حسین ذوالجناح پر پہنچ گئے، مقتل میں پہنچے، تلوار کو بے نیام کیا ذوالفقار۔ حسین بتا رہے ہیں میں مظلوم ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں۔ حسین نے تلوار نکالی، جنگ لڑنا شروع کی، چلاتے جاتے ذوالفقار کہتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اس کو دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے۔ تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب کو مار دیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، زین پر زور دے کر اٹھے کہ عباس، بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس۔ عصر عاشور آ گئی، صدا گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے۔ حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی حکم خدا سے، فوجیں پلٹنا شروع ہوئی، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں پتھر۔ حسین زخمی ہوتے گئے، چاروں طرف سے حسین پر پتھر برس رہے تھے، تلواریں برس رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ جانے حسین کی ماں فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی، اتنے زخمی ہو گئے کہ کبھی ذوالجناح پر دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے۔ دور سے ہرملا کا تیر چلا، حسین کے سینے پر لگا، حسین زمین پر آ گئے۔ اے امام زمانہ، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں، آج شب جمعہ بھی ہے، شب عاشور بھی ہے، یقین ہے کہ شاید کربلا میں ہو، اپنے جد کے حرم میں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں آئیے گا۔ میں آپ سے منسوب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا سلام اس شہید پر، جب وہ زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر حسین۔ آپ سنبھلنا مشکل ہے، دیکھو اگر ہاتھ اس لیے جوڑ رہے ہو کہ میں مسائل روک دوں تو میں روکنے نہیں والا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں شب عاشور ہے، مسائل جتنا اور 1400 برس بعد سننا مشکل ہے۔ ایک بہن چلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اے ہمارے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا حسین ذبح ہو رہا ہے۔ اب فوج یزید کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، مر گئے پتہ نہیں۔ شمر کہتا تھے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو اگر زندہ ہوں گے تو ضبط نہیں کر پائیں گے۔ حسین کوہنیوں پر زور دے کر پھر اٹھے کہ فوج بے حیا میں زندہ ہو۔ عصر کا ہنگام،
حسین نے نماز عصر شروع کی. زخمی حسین، پیاسا حسین، سجدے میں سر رکھا. اب میں زیارت ناہیہ سے پڑھ رہا ہوں. شمر آگے بڑھا، والشمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. میں یہ سوچتا ہوں شمر جب بیٹھا ہوگا، سینے کا لفظ کہا نا امام نے، اس نے حسین کو پلٹ دیا ہوگا. شمر حسین کا اللہ اکبر، زبان کٹ جاتی ہے کہتے ہوئے. آگے جملہ کہو اور یا حسین کہنا، صرف بیٹھا نہیں سینے پر. وَقَابِضٌ لِحْيَتَهُ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. بس اب دم بالکل ختم ہو گیا، شہادت کی منزل قریب آ گئی. ضربتاً من ضربتن، 13 ضربتیں حسین کو لگتی نہیں. خنجر کون بھی تھا؟ حسین کا گلا. علماء قوم سے میں نے جملہ سنا ہے، آدم دیکھ رہے تھے کھڑے ہو گئے کہ اللہ دیکھا نہ جائے گا. نو اٹھ گئے، ابراہیم اسماعیل اٹھ گئے، ہتھیار کے محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، علی بلند ہوئے. حسین نے کہا اللہ سب جا رہے ہیں، اللہ تو حسین کو چھوڑ کر نہ جاؤ. کربلا کے میدان میں صدا گونجی، علاقت کو دل حسین و کربلا، علاقت جو بے حسین و کربلا. زلزلہ پلٹا، چھوٹی بچی آئی، کیا بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلا دیا تھا ماتم کرنا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. حسین کشتے شد، حسین کشتے شد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین کشتے شد، حسین کشتے شد. حسین مار دیا گیا، حسین کا نشہ پامال ہو گیا. ایک بہن چلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی. حسین کشتے شد.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن السلام على سيد القربات وقتيل العبرات
حسین جو گرفتار مصائب تھا، جن کو ظالموں نے رونے کی فرصت بھی نہ دی،